بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کریں گے اور اس کی انشاءاللہ تفسیر سنیں گے۔ تو آج کی آیت میں بھی خالص منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، تو توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ کون ایمان والا ہے، کون کافر ہے اور کون منافق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ مگر وہ لوگ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس صورت میں یخادعون اللہ میں ایک مضاف محذوف معنی پڑے گا، یا پھر معنی یوں بنے گا کہ منافقوں کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا، یعنی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا، گویا اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کرتا ہے حقیقت میں وہ بے وقوف ہے اور اس سے اس بات کا شعور نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ساری دنیا میں سب سے زیادہ دانا ہیں، یعنی عقل مند، لہٰذا ان کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور حضور کی عقل کا اور ہماری عقل کا کیا مقابلہ، حضور تو حضور ہے نا۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یخادعون اللہ کا معنی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے دھوکے کی نسبت اپنی طرف کی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو ایذا دیتے ہیں۔ یہاں بھی معنی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو ایذا دیتے ہیں، تو یہاں پہ بھی اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، گویا کہ جو اللہ کے دوستوں کو ایذا دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتا ہے کہ میں ان کا رب ہوں، میں ان کو عطا کرنے والا ہوں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب کیا۔ صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، کوئی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام نے نقل کیا ہے کہ ان منافقین کو قتل نہ کرانے کی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کی شرارتیں اور دھوکے کامیاب نہیں ہوتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے مطلع کیا تھا۔ اب کوئی شخص ظاہر ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ حافظ ابن کثیر کا قول نقل کیا ہے کہ جو اس طرح دین میں منافقت کرے اس کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ مرتد ہے۔ اسی طرح امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر منافق کی مزید برائیاں آپ ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو منافق دھوکہ کرتا ہے جبکہ جو اصلی کافر ہے وہ دھوکہ نہیں کرتا۔ کافر یہ مردوں کی طبیعت پر ہوتا ہے جو اصلی کافر ہوتا ہے، جبکہ جو منافق ہوتا ہے وہ خسروں، وہ ہجڑوں کی طبیعت پر ہوتا ہے۔
اب غور کریں کہ جو بندہ دین میں یا کسی بھی معاملے میں منافقت کرتا ہے وہ ہجڑوں کی طبیعت پہ ہوتا ہے۔ یہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ کافر اپنے لیے جھوٹ پسند نہیں کرتا۔ یہاں یہ بھی بات ہے کہ اگر بندہ جو کافر ہے وہ اپنے لیے ہرگز جھوٹ پسند نہیں کرے گا، لیکن کافر اس کو پسند کرتا ہے، کس کو؟ جھوٹ کو۔ اور آگے فرماتے ہیں منافق اپنے کفر کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، جبکہ کافر جو اصلی کافر ہے وہ استہزاء نہیں ملاتا۔ حضرت سیدنا امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر خیر 4 آیات میں فرمایا اور بعد میں 2 آیات میں خالص کافرین کا ذکر کیا۔ یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ منافقین کا بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ پاک نے ان کا ذکر 13 آیات میں کیا۔ اب آپ غور کریں کہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا ذکر 4 آیات میں کیا اور خالصتاً جو کافر تھے ان کا ذکر 2 آیات میں کیا، لیکن منافقین کا جو ذکر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیات میں کیا۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ منافق کتنا بڑا نفاق، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ جو بندہ منافق کہلائے گا وہ کسی بھی جگہ کا نہیں رہے گا، نہ اس کی دنیا سنورے گی نہ آخرت سنورے گی۔ اسی طرح امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کو ذکر کرنے کے بعد اس پر آپ نے بھی کلام فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے وہ کتنا بڑا پلید ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہر وقت دعا کرنی چاہیے مولا ہمیں منافقین کے شر سے محفوظ رکھے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تو دین کے منافقین تھے نا، آج کل جو معاشرہ ہے بالخصوص یہ گاؤں دیہاتوں کے لوگوں میں یہ امام مسجد کے خلاف بڑا ہوتے ہیں کچھ لوگ نا، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ منافقت اختیار کرتے ہیں کہ قاری صاحب کے سامنے واہ 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 واہ، اور اندر کھاتے میں امام صاحب کی جو ہیں وہ ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور امام صاحب کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ ایسا کر جائے گا۔ اب گویا کہ اس کو امام صاحب سے کیا تکلیف ہے کہ جو بندہ صبح سے لے کے فجر سے لے کے عشاء تک مصلی امامت پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہے، پھر اللہ کے اور اس کے رسول کے دین کی باتیں کر رہا ہے، مجھے بتائیں اس سے ذاتی اسے کیا دشمنی ہوگی؟ دشمنی تو دین سے ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، اللہ سے دشمنی ہے۔ اب جو لوگ منافقت اختیار کرتے ہیں مجھے بتائیں کیا وہ ہجڑوں کی طبیعت پہ نہیں ہے کہ بات کیا کرتے ہیں دل میں کچھ ہے، اگلے بندے کو کیا بتا رہے ہیں دل میں کچھ ہے، اگلا بندہ سمجھ رہا ہے یار یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا عالی شان ہے، یہ بڑا حاجی ہے، یہ بڑا نمازی ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے یہ اسی کو پتہ ہے، یہ رب کو پتہ ہے۔ یہ ہوتی ہے ہجڑوں کی طبیعت، یہ ہوتی ہے خسروں کی طبیعت۔ ایسے بندے کو آگے میں نے بتایا نا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایسے بندے کو قتل کر دینا چاہیے۔ وہ تو حضور کا زمانہ تھا، ابن خطل جو کعبے کے پردوں کے اندر چھپ گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس کو وہیں پہ قتل کر دو۔ مجھے بتائیں یہ منافقین ہی ہیں۔ تو جو لوگ امام صاحب کے خلاف ہیں یا اپنی محلے کی مسجد کے امام کے خلاف ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں، نہ آپ کی دنیا سنورے گی نہ آپ کی آخرت سنورے گی۔ اگر کسی عالم دین کے دل سے بد دعا نکل گئی نا تو آپ کی نہ دنیا کسی کام کی رہے گی نہ آخرت رہے گی۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ یار امام صاحب ہمارا کیا کر لیں گے؟ بھئی وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ فقط اللہ اور اس کے رسول کا دین سمجھانے آئے ہیں، وہ نماز پڑھانے آئے ہیں، وہ اپنا کام کریں گے تو چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو نیک ہیں وہ میرے بندے ہیں، وہ میرے محبوب ہیں۔ جب وہ نیکی کرتے ہیں تو میں، جب وہ کسی چیز سے کو پکڑتے ہیں تو میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جب وہ بولتے ہیں تو میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، جب وہ سنتے ہیں تو میں ان کا کان بن جاتا ہوں۔ گویا کہ وہ سنتے بھی فقط اللہ رب العزت کی جو فرما برداری والی چیز ہے وہی سنتے ہیں، جس کا اللہ نے حکم دیا وہی بولتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے پکڑنے کا حکم دیا وہ وہی چیز پکڑتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ یار وہ بندہ جو منافقت اختیار کر رہا ہے اس کو کیا فائدہ ہے؟ وہ اپنے آپ میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میں بڑا
عالی شان ہوں، میں حاجی نمازی سب کچھ ہوں، مجھے ان علماء کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی عقل پہ پردہ ہے، علماء کو اس کی نہیں بلکہ اسے علماء کی ضرورت ہے۔ اب حال یہ بن چکا ہے کہ ہر بندہ تقریباً امام کے خلاف منافقت اختیار کرنے پر تلا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کے حق میں ہدایت ہے تو انہیں ہدایت عطا فرمائے، وگرنہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو تباہ و برباد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا آج جو کچھ ہم نے سیکھا اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کے شر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی طبیعت سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحابہ اجمعین۔